آج محرم کی اہمیت، فضیلت اور مسلم معاشرہ کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اسلامی تقویم کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، التوبہ آیت 36۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں اور ان میں سے 4 حرام ہیں۔ ان 12 مہینوں کی ترتیب محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے، اور 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ محرم کی فضیلت: عرب دور جاہلیت میں ان 4 مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے، اسی لیے ان کا نام حرمت والے مہینے پڑ گیا۔ اسلام نے ان کی حرمت و عزت میں مزید اضافہ کیا۔ ان مہینوں میں نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثواب اور اس کی نافرمانی پر گناہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان مہینوں کی حرمت توڑنا جائز نہیں ہے۔ تفسیر خازن۔ محرم کی اہمیت: اس مہینے کو مختلف اسباب کی وجہ سے اہم مقام حاصل ہے۔ اسی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، جو ہم مسلمانوں کی اکثریت کو یاد نہیں رہتا۔ ہاں، یاد رہتا ہے تو 31 دسمبر، جس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، آتش بازیاں ہوتی ہیں اور ٹھمکے لگائے جاتے ہیں، جو دراصل غیروں کی ایجاد کردہ رسومات ہیں۔ دوسری اہمیت اس وجہ سے کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ بھی کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت وجود میں آئی، اسی دن سفینہ نوح جودی پہاڑ پر رکی۔ ان کے علاوہ اس مہینے کی نہ تو کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی مقام، جیسا کہ آج کے مسلمان سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام اور عاشورہ کے روزے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ مسلم 1163۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کی یاد میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا تھا اور شریعت کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں ہو چکی تھی، اس لیے اس روزے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم 1976۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو اس احسان کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا مستحب قرار دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے قوم یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تو جواب ملا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو، اس لیے اب 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھا جائے گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ محرم میں شرک اور بدعات و خرافات: امت میں زوال آنے کے بعد رفتہ رفتہ اس مہینے میں بھی مختلف بدعات و خرافات انجام دی جانے لگیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی یاد میں یا حسین کے فلک شگاف نعرے، سیاہ لباس، شادی سے اجتناب، مساجد و مقابر کی زیارت، ماتم و مرثیہ خوانی اور نوحہ وغیرہ کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، جس میں سینہ کوبی، تلوار، چاقو، زنجیر، خنجر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نیاز و فاتحہ،
پانی کی سبیلیں لگانا، حضرت حسین کا اپنے بیٹے یا بھائی کو منگتا بنانا اور تعزیہ وغیرہ نکالنے کا اہتمام ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان بدعت و رسومات کو دین کی خدمت سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ان تمام شرکی افعال اور بدعت و خرافات سے واضح طور سے منع کیا ہے اور ایسے موقع پر صبر سے کام لینے کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سورۃ البقرہ آیت 156۔ جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر یہ بھی کہ حضرت حسین شہید کیے گئے ہیں تو وہ زندہ ہیں، جیسا کہ قرآن شہیدوں کے بارے میں کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، البقرہ آیت 154۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ تو جب وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے خود کو زخمی کرنا اور رونا پیٹنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کام تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک نوحہ کرنے اور گریبان چاک کر کے آہ و فغاں کرنے کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رخساروں پر تماچا مارے، گریبانوں کو چاک کرے، جہالت کی پکار کے ساتھ پکارے، واویلا کرے، مصیبت وقت ہلاکت اور موت کو پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری 1294۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلیت کے 4 کام چھوڑنے پر تیار نہ ہوں گے: حسد کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا اور نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار کول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ مسلم 934۔ محرم میں ایک اور بدعت جس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ کھچڑا کی رسم ہے، جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا نام دیا جاتا ہے اور بہت ہی متبرک سمجھ کر کھایا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصود حضرت حسین کی روح کو خوش کرنا ہے، جبکہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے پیچھے کیا کیا بدعت و خرافات انجام دی جا رہی ہیں۔ بعض مولوی حضرات نے اس کو ایصال ثواب قرار دے کر جواز کا زبردستی پہلو نکالا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر یہ کہ کھچڑا خود ہی پکایا، کھایا اور کھلایا تو اس میں ثواب کا کیا کام ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف پیٹ بھرنے کا طریقہ ہے جس کو نظر و نیاز اور ایصال ثواب کا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس طرح کی کوئی مثال ہمیں عہد نبوی یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ملتی۔ تعزیہ داری کی ابتدا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد گریہ و ماتم کی ابتدا یزید کے گھر سے ہوئی اور 3 روز تک جاری رہا، لیکن پھر اس کے بعد 300 برس تک محرم میں رونے پیٹنے کی رسم کا کہیں وجود نہ تھا۔ سب سے پہلے 352 میں معز الدولہ دیلمی نے صرف 10ویں محرم کو بغداد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتم کرنے کا حکم نافذ کیا، اور اس کے بعد 363 ہجری میں المعز لدین اللہ فاطمی نے پورے مصر میں اس کا حکم جاری کر دیا۔ ملا باقر مجلسی صفحہ 524۔ خود ہندوستان میں 9ویں صدی کے بعد تعزیہ کی شروعات ہوئی ہے اور اس کے آگے منتیں، فاتحہ، چڑھاوے، نیاز وغیرہ پیش کی جاتی ہیں اور پھر اس کو متبرک سمجھ کر کھایا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا جلوس نکالا جاتا ہے، جس طرح دسہرہ اور دیوالی کے موقع پر غیر مسلم دیوی دیوتا کی مورتیاں تیار کر کے پوجتے اور گشت کرتے ہیں، پھر اس کو دریا میں غرق کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ لوگ بھی تعزیہ بنا کر گشت کرتے ہوئے ماتم کرتے اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے مصنوعی کربلا کے گہرے کنویں میں دفن کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بت پرستی کا دوسرا رخ ہے اور اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی دیکھنے کی غرض سے جانا صحیح ہے، کیونکہ اسلام نے ایسی جگہوں پر جانے سے سختی سے منع کیا ہے، اچھے یا برے دن منانے کی شرعی حیثیت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ضرور اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن جس طرح اس کو 10 محرم
کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، مختلف طرح کے افسانے گڑھ لیے گئے اور بدعت و خرافات انجام دی جانے لگی، یہ غلط اور ناجائز ہے، ورنہ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی اہمیت کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کسی نئی بدعت اور رسم و رواج کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ اسلام نے شر اور خیر کو ایام کا معیار فضیلت قرار نہیں دیا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ برا بھلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بخاری 5827۔ آج کل جس طرح سے محرم یا دوسرے بڑے لوگوں کی سالگرہ یا برسی وغیرہ منائی جاتی ہے، اگر اسلام اس کی اجازت دے دے تو مسلمان پورے سال ایسی ہی تقریبات یا سوگوار ایام منانے اور اس کے انتظامات کرنے میں لگے رہیں گے۔ کربلا کی حقیقت: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے نواسے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوان کا سردار قرار دیا تھا، لیکن کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صرف اس وجہ سے بلند تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے؟ نہیں، بلکہ اس کی وجہ آپ کا بلند کردار اور وہ قربانی ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے دی ہے۔ حضرت حسین کا اہل عراق کی دعوت پر تشریف لے جانا اور یزید کے مقابلے میں کھڑا ہونا اس لیے نہ تھا کہ آپ کو اقتدار کی لالچ تھی، بلکہ آپ نے صرف اس وجہ سے مخالفت کی تھی کہ خلافت کے تصور کا خاتمہ نہ ہو اور لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اسلام میں بادشاہت یا ملوکیت بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آج امت اس بات پر متفق ہے کہ اسلام میں سیاست خلافت کے ذریعے ہے۔ اگر آپ مخالفت نہ کرتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ ملوکیت کے نظام پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ آپ کا اس کے لیے نکلنا صحیح تھا یا غلط، لیکن صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے بھی اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ آخری بات، اگرچہ کربلا کا واقعہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا اس کا جواب ہمیں نہیں دینا ہے۔ ان کے مخالفین نے جو کچھ کیا اس کی سزا وہ بھگتیں گے، ہم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو ہمیں اس کی ہی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ البقرہ 141۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محرم اور اس میں کیے جانے والے بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمارے سماج و معاشرے کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔